I want to start with the statement made by CM Sindh. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے لیکن کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہوتا تو پھر نقصان نہ ہوتا، لیکن جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں، جب ہم وہاں سے ہونے والی تباہی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سارے متاثرہ ایک انٹر کنیکٹڈ ہیں، اسٹور تو ہو سکتا تھا وہ پانی. کیوں اتفاق رائے نہیں ہوتا ڈیمز کے ایشو پر؟ کیوں ہمیشہ یہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں؟ آج جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار پھر کسے ٹھہرایا جائے؟ جی شکریہ. ایک تو بیٹا یہ جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلی اور انجینئرنگ ایشوز پر ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے بغیر انفارمیشن کے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی آ گئی ہے تو بس ڈیمز بنا دیں اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ڈیم سارا مسئلہ حل کر سکتے تو پھر چین میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈیمز ہیں، وہاں فلڈنگ نہیں ہوتی، پھر ہندوستان میں فلڈنگ نہیں ہوتی، پھر امریکہ میں فلڈنگ نہیں ہوتی. جہاں جہاں بڑے بڑے ڈیمز ہیں، دیکھیے یہ ہائیڈل ڈیمز بھی ہوتے ہیں اور اسٹوریج. پلیز مجھے بات کرنے دیں، میرا ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے سننا ہے. تو یہ اگر ڈبیٹ صرف چلیں جی، ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شرمان صاحبہ کو. ان کا یہ کہنا ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس منسٹری ہے انوائرمنٹ کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے کہ ڈیم سے ہی یہ مسئلہ کنٹرول ہو سکتا تھا تو پھر تو کہیں پر بھی انہوں نے مثالیں دی مختلف کنٹریز کی، وہاں پر فلڈنگ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پانی جو ہے یہ پانی اسٹور کیا جا سکتا ہے، یہ پانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں پانی کی کیا سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. صورتحال جو بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیم ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس موجودہ جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان بارشوں کو، ان سیلاب کو جو ہے وہ سہ سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات کے اوپر بھی آپ کی اگری کریں کہ ڈیمز جو ہے وہ اس وقت مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، تو واٹس دا شارٹ ٹرم پلان؟ آپ کے پاس ایٹ ہینڈ شارٹ ٹرم پلان کیا ہے؟ آپ کیسے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں. جی شہری صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ دیکھیں یہ جو ڈیمز کا ڈسکشن شروع ہو گیا ہے یہ ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ لوگ ماحولیاتی تبدیلی کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اس کے اور بہت سارے عوامل ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ ڈیمز کی صرف بات کر لیں تو دیکھ لیں کہ یہ ایک جو کے پی کے کی بات ہوئی اور سندھ کی بات کی. دیکھیے سندھ سی ایم نے کوئی ایسی عجوبہ نہیں بات کی. یہ تینوں دریا آپ کے سامنے ہیں، آپ میپ کھود کے دیکھ لیں نقشہ اور اس میں کالا باغ کا لوکیشن دیکھ لیں. پر اس وقت پنجاب سے ہی فلڈ آیا ہوا ہے. ستلج چناب راوی میں کالا باغ کا اس میں آپ دیکھ لیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سی ایم پختونخوا کہہ رہے ہیں جو ان کے صوبے متاثر ہوتا ہے یا کوئی فرق پڑے گا ان کو کسی ڈیم بنانے سے، مثلا انہوں نے کالا باغ کی بات کی، تو وہ اپنے صوبے سے پوچھ لیں کہ پچھلے دہائیوں میں اسی صوبے نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس ڈیم کی، اپنی اس کی وجوہات ہے. اور جب ڈیم بنتے ہیں جی تو نہ صرف ممالک ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں لیکن صوبے تو لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ کریں. اب اگر سی ایم کے پی کے کی کوئی اس میں ایسی انفارم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، سیاست صرف نہیں کھیلنا چاہتے، تو پھر وہ میٹنگ میں آئیں. جو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے میٹنگ میں، ہم ڈیم والی، پانی والی، فلڈ والی کسی میٹنگ میں اس وقت جو انہوں نے منع کیا ہم نہیں آئیں گے. تو آپ بتائیں اس قسم کے رویے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈیم بنے جو ان کے صوبے نے ماضی میں، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ان کے صوبے نے ماضی میں کمپلیٹلی اس کو مسترد کیا ہے اس ڈیم کو، کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کا بہت بڑا ایک خدشہ ان کو ہوتا ہے اور یہ انجینئرنگ سلوشن ان کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیے ایک صوبے کے لیے کبھی ایک انجینئرنگ سلوشن ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے پورے ملک کے لیے ہو. تو انہوں نے، ان کے اپنے صوبے نے ماضی میں یہ ہمیشہ اس کو مسترد کیا ہے. تو خود بتائیں کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب بھی کوئی آپ پر حادثہ آتا ہے، اور یہ قدرتی آفات نہیں ہیں، یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں جی، یہ ماحولیاتی ڈیزاسٹرز ہیں جو مین میڈ ہے. تو یہ جب آپ پر نازل ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ملک کو ٹھہر کے سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم
کسی نالج کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ڈیم اسٹوریج اور ہائیڈل کے لیے ہوتے ہیں, وہ کبھی فلڈ اس طرح اس لیول کا فلڈ اسٹوریج کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جتنے ڈیم بنے وہ عامروں کے دور میں بنے, سیاستدانوں نے اپنی دکان چمکائی ہے اس سچویشن پہ. اب خواجہ آصف کا آپ اور میں کیا کیجیے گا, میں نے ان کی پوری تقریر نہیں سنی, لیکن دیکھیے انہوں نے جو مجھے اس کا جسٹ ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹے ڈیم بنانے میں تو کوئی حرج نہیں, اور پاکستان میں منصوبہ بندی اسی پہ ہی ہو رہی ہے اور یہی طریقہ ہے, یہی راستہ ہے. لیکن صرف ڈیم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بیٹا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اگر کے پی کی بات کریں تو وہاں سے تو جو ٹمبر ٹرکیں آج بھی نکل رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے ملین ٹری سونامی شروع کی تو یہ تو ملین ٹری بدنامی ہوئی ہے جو آپ ان کی وڈ لاٹ, اور میں نے اس کے بارے میں لمبے ٹویٹس بھی ڈالے تھے. وڈ لاٹ پالیسیز جو انہوں نے بنائی تھی 2017 سے انہوں نے اپنے صوبے کو خالی کر دیا ہے, خاص طور سے چترال اور سوات میں سے اور ملاکنڈ علاقے میں جو بالکل ڈینس گرین علاقے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہے, اور ابھی بھی ٹرکیں نکل رہی ہیں ٹمبر کی وہاں سے. یہ اس سے بڑا آپ دیکھیے فلڈ پہلے بھی آتے رہے اور آتے رہیں گے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بہت بڑا دریا ہے اور اس میں فلڈ آئیں گے. تو آپ کا تباہ کاری روکنے والا مسئلہ دیکھتے نا, ایک بات کر رہے سٹوریج کی. آپ سٹوریج جتنا بھی کر لیں وہ تو فلڈ تو آئے گا. جب ایک سب سمجھے ایک پنجنت پہ 1 لاکھ کیوسیک 10 لاکھ کیوسیک یا کہیں بھی آپ کہہ لیں کہ ایک براج پہ ایک ہی ہیڈ ورکس پہ اتنا پانی آ رہا ہے تو پھر وہ تو کہیں اس نے جا دیکھیے نا. اب آپ ڈیم پھر اس کو روک نہیں سکتا, اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کی تحفظ کیسے کرنی ہے. آپ 3 چیزیں کریں جی. آپ چھوٹے ڈیموں کی بالکل سٹوریج کی بات کریں, آپ اسے کو ضرور کنسلٹ کر کے بات کریں. یہ پورا جو ایرا ہے ڈیکیڈز ہیں یہ اب بڑے ڈیموں کی نہیں ہے. دوسرا آپ یہ کریں کہ آپ ایک آڈٹ کروائیں جی. آپ لوگ بھی اس کی ایک ڈیمانڈ کریں کہ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے دریاؤں کے ساتھ, خاص طور پہ دریا نلے وغیرہ جتنے بھی ہیں, آبی آپ کے جو راستے ہیں نا, آبی راستے جو ہیں ان کے ساتھ آپ آڈٹ کروائیں. میں تو کہوں گی کمیٹی میں کہ کہاں انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, کہاں انکروچمنٹس ہوئے ہوئے ہیں, کہاں لیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے. شہری صاحبہ, if you allow me to put a question, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بات کی کہ ڈیمز سٹوریج کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے, تو یہی پوائنٹ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایکسیسو واٹر ہے جو کہ تباہی مچا رہا ہے. ناؤ ٹو اسٹور دیٹ واٹر وی نیڈ اے ڈیم. ڈیم کے لیے آپ کو ایک موزوں جگہ چاہیے. کالا باغ ہیز اے پرفیکٹ, بالکل پرفیکٹ اس کا ایک موزوں جگہ ہے, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 120 دن کا پانی اسٹور ہونا چاہیے, ویئر ایز ہمارے پاس 22 سے 25 دن کا پانی اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے. تو یہی ہم پوائنٹ ریز کریں, یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ تمام تر سیاسی جو قوتیں ہیں وہ ایک پیج پر آئیں, اور کالا باغ ڈیم ایک اچھی اپرچونٹی ہے پانی اسٹور کرنے کے لیے. اچھا, مجھے پتا نہیں بیٹا کہ کالا باغ ڈیم آپ کل اگر بفرض محال آپ کالا باغ ڈیم بنا لیں, ٹھیک ہے, کسی معاوضے کے تحت سب نے ہاں کہہ دیا کہ جی ہم کہہ رہے ٹھیک ہے آپ بنا رہے, آپ نے اس کا ایک منطقی انجینئرنگ سولوشن دکھایا ملک کو کہ جی ادھر پانی نہیں رکے گا, اس سے یہ فائدے ہوں گے. آپ آگے جا کے دیکھیں فلڈ آئے گا, نہیں آئے گا, بالکل آئے گا, اور اسی طرح فلڈنگ ہوگی. کالا باغ ڈیم دیکھیے یہ آلریڈی ایک انجینئرنگ ریجیکشن ہو چکا ہے, 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 ریپیرین پروونسز جب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, اور ہم بتا بھی سکتے ہیں آپ کو, دیکھیں میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر 10 منٹ کے شو میں نہیں ہائیڈرومیٹ سولوشنز بنا سکتے. یہاں پہ ایک جو سب لوگ پکڑے نا, اس کو کلچنگ ایٹ اسٹرا. آپ کو ایک تنکا مل گیا, تنکے کے نام پہ کالا باغ ہے, تنکے کے نام پہ کوئی اور. آپ نے ابھی داسونی کیا, آپ نے دیامیر بھاشا جو مطلب 15 سال سے آپ کے اس وقت پلاننگ ڈاکٹ پر ہے, وہ آپ سے ختم نہیں کرے. دیکھیے آپ سے بڑے ڈیم ویسے بھی نہیں بن سکتے. آپ اچھی طرح اسٹڈی کر لیں تربیلا اور منگلا کیسے بنے تھے. تربیلا اور منگلا, شہری صاحبہ میں یہی ڈسکشن میں آپ سے کر, کیونکہ دیکھیے یہ بڑے گلیمرس سولوشنز, ون آف سولوشن سب کو چاہیے, یہ ہوگا نہیں. میں آپ کو الگ الگ بات بتا رہی تھی. دیکھیے کلائمیٹ آڈٹ کریں, آپ ہٹائیں, یہ فلڈ آئیں گے, اینڈ نو اماؤنٹ آف ڈیمز, ان کو کوئی ڈیم نہیں روک سکیں گے, فلڈ ضرور آئیں گے, ٹھیک ہے.
आपने जी Lastly, very shortly, I'd like to ask کہ ابھی آپ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ابھی آپ نے ٹمبر مافیا کا بھی ذکر کیا. ٹمبر مافیا ہم صرف کے پی میں نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اسلام آباد آپ بھی جاتی ہیں, آپ وہاں رہتی بھی ہوں گی, ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہاریزونٹلی اسپریڈ کر رہا ہے اور بات جو ہے وہ گرینری ختم ہو رہی ہے, ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے, اربنائزیشن انکریز ہو رہی ہے, اور بات اب دیکھیں کہاں ٹیکسلا اور تلا گنگ تک پہنچ گئی ہے. تو یہ ٹمبر مافیا کے اوپر اسکروٹنی کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور عمارتیں ورٹیکل بنے, جو گروتھ ہے کنسٹرکشن ہے وہ ورٹیکل ہو نہ کہ ہاریزونٹل ہو. جی بالکل, آپ نے بہت اہم بات کی. دیکھیے میں یہی کلائمیٹ آڈٹ کا یہی مطلب ہے, ڈیولپمنٹ اور ٹمبر مافیا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر اسلام آباد پھیل رہا ہے اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ان چیکڈ اربن ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. گرین ایریاز کو, اب اسلام آباد تو پچھلے 10 سال میں گرین رہا ہے. اسلام آباد کا مسئلہ ایک اور ہے جو آپ نے ابھی جس کی شناخت کی ہے, وہ یہ کہ یہ ان چیکڈ اربن ڈیولپمنٹ ہے. کے پی کا مسئلہ اور ہے, وہ ٹمبر مافیا والا ہے اور ان چیکڈ اربن ڈیولپمنٹ بھی ہے, کیونکہ ایک بڑا کمپلیکس, آپ تو ایک شہر کی بات کریں نا, شہر کو مینج کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن یہ جو سارے میپ آف پاکستان آپ لے لیں, پورا آپ نقشہ لے لیں پاکستان کا, تو سب سے گرین صوبہ آپ کا وہ ایک نگینہ ہے جی, اور تھا کم از کم گرینری کا, وہ کے پی, خیبر پختونخوا جی, کچھ حد تک جی بی اور ظاہر آزاد. ادھر جو آپ نے دیکھا ہے فارسٹ کور ختم, اب 5% رہ گیا ہے. جس ملک کے پاس فارسٹ کور نہیں ہوتا وہ کبھی ڈیم نہیں روک سکتا جی. یہ میں آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا, اور پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی, ان چیزوں سے بیونڈ ہمیں ملک کی ضرورت کے مطابق ہی سوچنا ہوگا.